نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کو نبوت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، وہ دو اہم ترین پیغامات پر مشتمل ہے۔ ایک پیغام وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اس لیے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہو اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ اور دوسرا مقصد بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھی بھیجا گیا ہے کہ جو اعلیٰ عمدہ بہترین کردار ہے میں اس کا بھی بیان لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں صحابہ کرام کے واقعات میں صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جاہلیت کے زمانے میں یہ کام کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت، حالانکہ
وہ ان کے حساب سے ان کی ترقی کا دور تھا۔ شجاعت، بہادری، مہمان کی عزت، غیرت، یہ سب چیزیں ان میں موجود تھیں، لیکن کردار نام کی چیز اس کے باوجود بھی مفقود تھی۔ ہم جس دور میں اس وقت جی رہے ہیں، یہ دونوں ہی مقاصد ہمیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آتے۔ معاشرے میں نظر ڈالیے، اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے ان سے بیزاری، ان کی عبادت کی نفی، معاشرے میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ایمان لانے والے عام طور پہ بہت کم ہوتے ہیں جن کا ایمان سچا، مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے۔ دوسرے زاویے سے دیکھیں تو دوسرے زاویے سے وہی جاہلیت، اخلاقی گراوٹ اور کردار کے حوالے سے پستی اور زوال ہمارے اندر بھی اسی طریقے سے موجود ہے جس طریقے سے اس زمانے میں موجود تھا، بلکہ شاید جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں کہ آج کے کچھ نام نہاد مسلمانوں کے ایمان کو اگر مشرکین مکہ کے ایمان سے چیک کیا جائے، ان کے شرک کو ان کے شرک سے ملایا جائے، تو شاید مشرکین مکہ اتنے بڑے مشرک نہ ٹھہریں جتنے بڑے مشرک کچھ نام نہاد مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے اخلاق اور کردار کو اس دور کے مشرکین کے اخلاق اور کردار کے ساتھ ملا لیا جائے تو شاید ان کا اخلاق اور کردار ہمارے اخلاق اور کردار سے کئی گنا زیادہ بہتر اور اچھا نکلا ہے۔ کم از کم وہ مہمان کی مہمان نوازی کر لیا کرتے تھے، کم از کم میدان میں لڑتے وقت بھاگا نہیں کرتے تھے، جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے۔ غیرت عورت کی ان کے ہاں جس انداز کی تھی وہ ایک حد سے زیادہ تھی، ناقابل قبول ہے۔ ہمارے ہاں بے غیرتی اسی حساب سے اپنی حدوں کو کراس کر چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ، ہم جو آپس کے لوگ ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم توحید کو سمجھتے ہیں، ہم ایمان کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، توحید کے ہم نے سارے تقاضے پورے کر دیے ہیں، لہذا ہم سے اب کوئی سوال نہیں ہوگا، ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ہم جنت میں جا کر رہیں گے۔ یہاں پر کسی کے ساتھ جیسا چاہے ظلم کر لیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیں، جائیداد وراثت کے حصے میں سے کھا جائیں، کسی کے کاروبار کو تباہ کر دیں، کسی کی زندگی کو مصیبت میں ڈال دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری زندگی پھر بھی بہت آسان رہے گی۔ یہ اگر سوچ ہے تو یہ خطرناک سوچ ہے، کیونکہ دین مکمل ہوتا ہے عقائد سے بھی، عبادات سے بھی اور اخلاقیات سے بھی۔ یہ تینوں چیزیں دین اسلام کا حصہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو۔ جس طریقے سے ایک مومن اللہ کی توحید کو، ایمان کو، ایمان کے تقاضوں کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو سکون اور اطمینان اندرونی طور پر حاصل ہو جاتا ہے
بالکل اسی طریقے سے سکون اور اطمینان، ذہنی سکون اطمینان حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی راستے میں آتے ہوئے 10 دفعہ کوئی آگے بڑھا، کوئی ٹکر مارتا ہوا بھی گیا، کسی نے کسی طریقے سے پریشان کیا، کوئی راستہ مجھے نہیں دے رہا، کسی کو شاید راستہ میری وجہ سے نہ مل رہا ہو، میں ایک ایک جگہ پر رک کر ہر ایک کو سمجھا نہیں سکتا۔ میرے پاس بس یہ آدھا پونا گھنٹہ ہے، یہ مائک ہے، آپ چند لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں آ گئے، میری بات سن لیں گے، آگے آپ اپنے گھر کی اصلاح کر دیں گے، جہاں تک آواز پہنچ سکے وہاں تک پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے شیطان اپنا کام کرے گا، وہ ہمیں باتیں بھلانے کی کوشش کرے گا، ہم اپنے نفس کے غلبے میں آئیں گے، کافی ساری باتیں ویسے ہی پیچھے رہ جائیں گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب میرا اطمینان، میرا سکون جس طریقے سے اللہ کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، اسی طریقے سے میرا ایمان، میرا اطمینان اور میرا سکون اس کردار کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اللہ نے ذکر کیا کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی دھکا دیتا ہے، کوئی مال کھا جاتا ہے، کوئی کسی طریقے سے تنگ کرتا ہے، گھریلو سینکڑوں مسائل ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم۔ بچے کی شادی ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، دوسرے کی ہوتی ہے تو شاید پہلا پھر بھی ساتھ رہتا ہے، کوئی ایک الگ ہو جاتا ہے، اس طرح ایک سلسلہ بنا ہوا ہے۔ گھر کی ایک الگ پریشانیاں ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، ماں بیٹی کا جھگڑا ہے، بہن بہن کا جھگڑا ہے، میرے رشتہ داروں سے میرا ایک الگ جھگڑا ہے، زیادہ عمر آگے بڑھ جائے تو بھائیوں کا جھگڑا ہے وراثت پر باپ کی، کسی کا دکان پر قبضہ ہے، کسی کا گھر پہ قبضہ ہے، کسی کا کوئی اور معاملہ ہے۔ یہ جھگڑے جھمیلے پریشانیاں، کوئی میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، میں کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، یہ گاڑی اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ میرے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے کسی بھی نوعیت کا، میرے ساتھ برا کرتا ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اس برائی کا بدلہ پوری برائی ہے۔ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا ہے، آپ کو پورا حق ہے پلٹ کے اس سے بدلہ لیجیے۔ آپ کی کسی نے انگلی پر زخم ڈالا ہے، شرعی قوانین ہو، اسلامی حکومت ہو، آپ کے جسم پر لگنے والی ایک ایک چوٹ کا حساب ہے، دیت ہے، کہ اگر یہ زخم صرف کھال پر لگا ہے تو اس کی یہ دیت ہے، اگر کھال کے بعد گوشت بھی کٹا ہے تو یہ دیت ہے، ہڈی نظر آ رہی ہے تو یہ دیت ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا ہڈی پر بھی زخم آیا ہے تو یہ دیت ہے۔ کوئی ایک انگلی پوری توڑ دیتا ہے تو 10 اونٹ اس کو دیت میں دینے پڑیں گے، کیونکہ اس کا قصاص نہیں ہوتا۔ کوئی آپ کو مار دے، انگلی توڑ دے، اب آپ اس کی انگلی توڑیں گے، اس میں برابری ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کم نقصان دیا ہو، آپ اس کو زیادہ نقصان دے دیں، برابری ممکن نہیں ہے، لیکن بدلہ پورا لینے کا اختیار ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر دے، اولیاء المقتول جو مقتول کے وارثین ہیں ان کو پورا اختیار ہے، قاتل سے حکومت کے ذریعے سے قصاص لیں، اگر جان بوجھ کر قتل کیا قصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ جو کوئی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا، اس کے وجود پر، اس کے جسم پر ایک ایک چیز کا اس سے بدلہ اور حساب لیا جائے گا، پورا قانون موجود ہے۔ جو بدلہ لینا چاہتا ہے بدلہ لے سکتا ہے۔ کسی نے آپ کو گالی دی ہے، پلٹ کر آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن جواب دینے میں ایک چیز کا خیال رکھیے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو اونچی آواز پسند نہیں ہے، چیخنا چلانا پسند نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی مظلوم ہو، پھر وہ اونچی آواز سے صدا لگا سکتا ہے، اپنے رب کو دعا کر سکتا ہے، ظالم کے لیے بد دعا کر سکتا ہے،
کر سکتا ہے، لیکن کسی کی گالی کا جواب آپ گالی سے دیں گے، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن جو گالی آپ نے دی ہے وہ آپ کے کھاتے میں لکھی ضرور جائے گی، کیونکہ گالی دینے کی اجازت بدلے میں بھی شریعت نے نہیں دی، اپنی زبان گندی کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دی۔ اپنے کردار کو اگر مشرکین مکہ کے کردار سے بہتر بنانا ہے، مشرکین مکہ سے بہتر بننا ہے کردار میں، وہ جاہلیت کو ترک کرنا ہے، تو اگلا جملہ سنیے، اور اگلا جملہ یہ ہے کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے، جو شخص درگزر کر دیتا ہے، عفا واصلح یہ دو لفظ ہیں، اور ایک ہے فاعف عنہم واصفح، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیجیے، واصفح ان سے درگزر کیجیے۔ معافی جو ہوتی ہے، معافی کا معنی یہی ہے، اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنہ، عفو سراپا معافی۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کو، اس گناہ کو، اس غلطی کو انسان اپنے اعتبار سے ختم کر دے، یہ انسان کی معافی ہے، بدلہ نہیں لے۔ اللہ کا معاف کر دینا یہ ہے کہ اللہ اس گناہ پر سزا نہیں دے گا، اور بندے کا معاف کر دینا ایک دوسرے انسان کو یہ ہے کہ اس کو سزا نہیں دے گا، اس سے بدلے کا تقاضا نہیں کرے گا، اس سے بدلہ نہیں لے گا۔ اور واصفح درگزر کیجیے۔ درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں، اپنے نفس میں، اپنے اندر وجود کے ضمیر میں کسی بھی اعتبار سے اس آدمی کے لیے کوئی میل کچیل دل میں نہ رکھی۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ بھول جائیے کہ اس نے کبھی کام کیا تھا، کبھی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، کبھی اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، کبھی اس نے مجھے مارا تھا، کبھی اس نے میرا حق کھایا تھا، کبھی اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے وہ واپس نہیں کیے، کبھی اس نے میرے ساتھ کسی اور نوعیت کا کوئی اور ظلم کیا تھا۔ گھریلو معاملات میں میاں بیوی کے 10 معاملات ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے ہوتے ہیں، والدین کے آپس میں ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے بچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ساس بہو کے، یہ سب آپ نے سنا، ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ خراب کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ خراب وہاں ہوتا ہے جہاں ہم جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ہم بدلے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدلے کی اجازت شریعت نے دی ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، یہ تو وہ بھی لیتے تھے مشرکین مکہ، لیکن ہم وہ ہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو طاقت رکھتے ہوئے بدلہ لے ڈالے، لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں ہے جو میدان میں، اکھاڑے میں، میدان جنگ میں لڑتے ہوئے دشمن کو پچھاڑ دے، اس کو گرا دے، اس کو زیر کر دے۔ اصل طاقتور آدمی، مضبوط آدمی، ہمت والا آدمی وہ ہے یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھنا جانتا ہو، اپنے آپ کو روکنا جانتا ہو، نافذ کر سکتا ہے۔ شوہر ہے بیوی کو تھپڑ مار سکتا ہے، باپ ہے اپنی اولاد کو سبق سکھا سکتا ہے، ساس ہے اپنی بہو کو ذلیل و رسوا کروا سکتی ہے خاندان کے سامنے، لیکن یملک نفسہ عند الغضب، غصہ آیا، کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی ظلم ہے، اپنے آپ کو اس نے روک لیا، طاقت رکھتے ہوئے کہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن نہیں لیا۔ یہ آدمی طاقتور ہے، یہ بدلہ لے سکتا تھا اور نہیں لیا۔ اس آدمی کے ساتھ ہوگا کیا؟ 2 کام ہوں گے، کیونکہ ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ذالک لمن عزم الامور ولمن صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور۔ جو شخص اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تھام لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، آگے سے پلٹ کر 4 سناتا نہیں ہے، بڑے کا احترام کر جاتا ہے، چھوٹے پہ شفقت کر جاتا ہے، بھائی سے محبت میں پیش آ جاتا ہے، کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیتا، اس کے دھوکے کے بدلے میں دھوکہ نہیں دیتا، کسی نے راستے میں اسے پریشان کیا تو راستے میں اسے پریشان نہیں کرتا،
یہ کرنا آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنی جیت، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کرنا، اپنے اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ لینا، یہ ہر شخص چاہتا ہے، اس کے نفس کی خواہش ہے۔ شریعت نے برابر برابر کی اجازت بھی دی ہے، لینا چاہے لے سکتا ہے، لے لیا معاملہ نمٹ گیا، اب کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر نہیں لیا، بڑے دل گردے کی بات ہے، ہلکا نہیں ہے معاملہ کہ کسی نے آپ پر ظلم کیا اور آپ خاموش ہو جائیں، آپ چھوڑ دیں، آپ بدلہ نہیں لیں، ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر کر لیا، اپنے دل کے اوپر بھروسہ کر کے، اپنے دل کو تھام کر اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا، بڑی بات ہے۔ دو کام ہوں گے۔ نمبر 1، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص یہ کام کر دیتا ہے اس کو اللہ نے اجر دینا ہے۔ کتنا؟ کوئی ذکر نہیں، کتنا اجر ملے گا، کتنا کھاتا کھلے گا، کچھ پتہ نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب دو کام ہوں گے، کیونکہ ایسا آدمی جو درگزر کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، اپنے اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ نہیں لیتا، اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کا یہ جواب نہیں دیتا، وہ آدمی عام طور پر ظالم ہوتا بھی نہیں ہے، ظلم کسی پر کرتا بھی نہیں ہے۔ انجانے میں کبھی ہو جائے، کسی کے ساتھ اس نے برا کر دیا، انجانے میں ہو بھی جائے، لیکن یہ آدمی جو سہ رہا ہے وہ کرتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے سہ لیا ہے، اس نے برداشت کر لیا ہے۔ اب کل بارگاہ الہی میں جب یہ پہنچے گا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذمہ داری ہے اس کو اجر و ثواب دینا۔ کیسے دے گا؟ دو طریقے سے۔ ایک طریقہ ہوگا کہ یہی لوگ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے آپ پر زیادتی کی، اگر تو آپ نے ان کو معاف کر دیا تھا، ختم کر دیا۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن بھی وہ جو مفلس والی حدیث آپ سنتے ہیں، اتدرون من المفلس، ایک آئے گا کہ اس نے مجھے مارا ہے، اس نے گالی دی ہے، اس نے میرا مال کھایا ہے، تو اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی نیکیاں۔ پھر بھی لوگ کھڑے ہوں گے کہ اللہ اس نے ابھی بھی بہت سارے ظلم کیے ہیں، تو ادھر والوں کے گناہ اس کے متھے مارے جائیں گے، اور اس کو دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لاد کر اس کی نیکیاں تقسیم کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جس صورت میں اس کو معاف نہیں کیا گیا تھا۔ اگر معاف کر دیا تو پھر یہ کھاتا نہیں کھلے گا۔ معاف کر دیا نا اپنی دنیا، معافی کا مطلب یہ کل کچھ نہیں لینا، کوئی بدلہ نہیں ہے، میرے دل میں بھی کوئی بات نہیں ہے، کوئی میل کچیل نہیں ہے۔ اب میں بارگاہ الہی میں پہنچا، ثواب تو چاہیے، اجر تو چاہیے، چھٹکارا تو وہاں بھی چاہیے۔ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر اجر ہے۔ پھر اگر کسی پر اس نے ظلم کیا ہوگا، کوئی اس سے بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہے کہ اس نے بھی مجھے مارا تھا، ایسا پاک باز تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جو کسی پر ظلم نہ کرتا ہو ہی جاتا ہے۔ کبھی مرد کی آواز بیوی پر اونچی ہو ہی جاتی ہے، کبھی اگر عورت تیز ترار ہو تو وہ شوہر کو قابو میں رکھ کر دبوچنا بھی جانتی ہے، وہ بھی وہ ظلم ڈھاتی ہے۔ اگر موقع مل جائے اس کو اپنے شوہر کی گردن دبانے کا تو وہ بھی سارے کام کرتی ہے۔ تو یہ کھیل تماشا تو زندگی کے اندر چلتا رہتا ہے۔ اب لوگ کھڑے ہیں کہ اس سے بدلہ چاہیے، اب نیکیاں تقسیم، کیونکہ اس نے تو معاف کر دیا تھا لوگوں، کئی لوگوں کو اللہ کے لیے۔ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یہاں پر وہ کھاتا کھلے گا، یہاں پر وہ ثواب و جزا کا حساب کتاب کھلے گا۔ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، پتہ نہیں ہے۔ اس کو اسی وجہ سے بعض اہل علم نے قرآن مجید کی سورہ کہف کی جو آیت ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا، کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں، کچھ نیک کام ایسے ہیں جو باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے، ان کا ثواب ملے گا ضرور۔ ایک تفسیر اس آیت کی یہ بھی ہے کہ اس میں وہ نیکیاں شامل ہیں باقیات الصالحات میں جن کا اجر اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، اور جن نیکیوں کا اللہ نے اجر ذکر نہیں کیا ان میں ایک یہ ہے کہ انسان کسی کو معاف کر دے طاقت رکھنے کے باوجود، درگزر۔ معاف کا مطلب بدلہ نہیں لینا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور ایک ہے صبر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر کوئی کھاتے، بغیر کسی حساب کے ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ صابر، اور صابر کی ایک قسم یہی ہے، صابر
جتنی اقسام میں انسان بن سکتا ہے ان میں سے ایک قسم صابر کی یہی ہے کہ اپنے اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ نہ لے، اپنے اوپر ہوئی زیادتی کا بدلہ نہ لے۔ اور تیسرا آدمی صائم ہے، روزے دار، فإن الصوم لی وأنا أجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ تین نیکیاں ایسی، ان کا کوئی ثواب کتنا ملے گا، کس کو کتنا، یہ باقیات الصالحات میں لوگ آتے جائیں گے، ان کو ان کا بدلہ دیا جاتا رہے گا، دیا جاتا رہے گا، وہ کھاتا ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک کام ہوگا اس آدمی کے ساتھ جو آدمی فمن عفا و اصلح کے ساتھ بارگاہ الہی میں پہنچا ہے۔ دوسرا کام ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کظم غیظا، جو اپنے غصے کو دبا گیا، وہو قادر علی ان ینفذہ، وہ اس وقت دبا گیا کہ جب اس کے پاس پوری ہمت طاقت تھی کہ اپنے غصے کو وہ نافذ کر سکتا تھا، تھپڑ مار سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا، گالی دے سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، لیکن بدلہ نہیں لیا، اپنا غصہ پی گیا، دبا گیا، نہ بیوی پر ظلم کیا، نہ بچے کو مارا، نہ کسی اور کے ساتھ کوئی اور زیادتی کی، اپنے اوپر ہوئے ظلم کو دبا گیا، اپنے غصے کو دبا گیا، اس کے ساتھ غلط ہوا تھا لیکن روک گیا اپنے آپ، باوجود اس کے کہ یہ بدلہ لے سکتا تھا، دعا اللہ علی رؤوس الخلائق، اللہ پھر اس کو ساری مخلوق کے سامنے کل قیامت کے دن بلائے گا اور عزت دے گا۔ عزت یہ ہوگی کہ جس حور سے چاہتا ہے وہ حور اس کو مل جائے اور یہ اس کے ساتھ شادی کر کے جنت میں رہے۔ پہلا تھا فاجرہ علی اللہ، باقیات الصالحات میں، اور دوسرا یہ ہوتا کیسے ہے؟ اب آپ اپنے ذہن میں ایک فہرست بنائیں، میرے ساتھ فلاں نے نہیں ظلم کیا، میرا بھائی میری وراثت کھا گیا، عورتیں بہت ساری جن کے بھائی ان کی وراثت کھا جاتے ہیں، بچے ماں باپ کے ظلم کو سوچتے ہیں، ماں باپ اولاد کے ظلم کو سوچتے ہیں، کوئی ماں اپنے بیٹے کو ظلم کو سوچتی ہے جو اس نے اپنی بیوی کی خاطر ماں پر کیا، کوئی بیوی سوچتی ہے جو شوہر نے اس کے اوپر ظلم ڈھائے، کوئی شوہر ہے، کوئی مرد ہے وہ دوسروں کے ظلم سوچتا ہے، کوئی کاروبار میں کام کاج میں کوئی نوکری پیشہ ہے وہ اپنے مالک کے ظلم سوچتا ہے۔ سوچئے، آپ سوچئے، فہرست بنائیے کہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ قابل معافی ہے، یہ میں کر سکتا ہوں، اور یہ قابل معافی نہیں ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اس کو میں معاف نہیں کر سکتا۔ ایک فہرست بنا لیجیے۔ اب فہرست بنانے کے بعد میں صرف 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختصر۔ ان 3 باتوں کے اندر اگر آپ کے اوپر ہوا ظلم آپ کو لگتا ہے کہ ان 3 چیزوں سے بڑھ کر ہے تو آپ معاف نہیں کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ 3 باتوں میں جو ظلم بیان ہوئے اور جو انداز بیان ہوا میرے اوپر ہوا ظلم جو میں سمجھتا ہوں کہ میں معاف نہیں کر سکتا، اس سے بڑا نہیں ہے، اس سے بڑا نہیں ہے، تو پھر آپ معاف کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو وہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، وہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔ خوبصورت ترین انسان، اپنے باپ کا لاڈلا، نبی بننے کی بشارت ملی، نبی کا بیٹا، بھائیوں کو حسد، دشمنی جو ہوا کرتی ہے لوگوں کو، باپ سے بیٹے کو چھینا، جنگل میں لے کر گئے، قمیض بھی اس کی اتار لی اور اس کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا، اندھیرے کنویں میں، مارنے کا، قتل کرنے کا پورا ان کا پلان تھا، اسکیم بنائی ہوئی تھی، اس کو قتل کرنا ہے، پھینک آئے بچے کو، چلے گئے، ان کو تو نہیں پتا پیچھے کیا ہوا، یہ بچہ کہاں گیا، مر گیا، زندہ ہے، باپ کی آنکھوں سے چلا گیا۔ یہ ایک بھائی پر ظلم کیا، ایک باپ پر ظلم کیا کہ اس کے سامنے اس کے بیٹے کی قمیض لائے جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا اور کہا یہ وہ قمیض ہے، بھیڑیا کھا گیا، آپ کا بچہ اس دنیا سے جا چکا۔ باپ کو خواب کا علم تھا، پتہ تھا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے نہیں گیا، وہ خواب کی تعبیر، انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، پوری ہوگی۔ بازار میں وہ بچہ جس کو کنویں میں پھینکا گیا، اللہ نے نکلوایا، بازار مصر میں بکوایا، وہاں سے ایک محل میں پہنچایا، محل سے جیل میں پہنچایا، جیل سے پھر محل میں لے آیا، پھر حکومت عطا کی، پھر وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا سوالی بن کر سامنے آئے،
لینے آئے ہیں، مانگنے آئے ہیں، اور مانگتے ہوئے اپنے اسی بھائی کو سال ہا سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھائی اس بنیامین کا یوسف جو تھا وہ بھی چور تھا۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا۔ کہہ کس کو رہے؟ یوسف علیہ السلام کو، اور وہ ان کے سامنے کھڑے ہیں، پتہ نہیں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، باپ پر ظلم، بھائی پر ظلم، قتل، باپ سے دور ہو جائے، باپ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں پریشان ہو کر آئے، یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ قالوا أأنت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ پہچان گئے، پتہ چل گیا، قضیہ کھل گیا۔ اب بدلے کا ڈر تھا کہ ہم نے تو اس کو قتل بھی کرنے کی کوشش کی تھی، کنویں میں پھینک دیا تھا، بچے کو قمیض اتار کر کنویں میں پھینک دیا، اس کے منہ پر اس کو چور بھی کہا، باپ کو کیا کچھ نہیں کہا، باپ کی الگ زندگی، یعنی کئی دہائیاں یہ اپنے گھر والوں سے دور رہے۔ ایسا ظلم ہوا ہے آپ میں سے کسی کے ساتھ اس نوعیت کا؟ کسی نے کیا؟ بھائی نے، بہن نے، باپ نے، تایا نے، چاچا نے، بیوی نے، بیوی ہے تو شوہر نے، کسی نے بھی کیا ہے؟ نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، ان کو ڈر تھا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا ایک ہی جملہ تھا، لا تثریب علیکم اليوم، نہ کوئی سزا ہے، تثریب کا معنی نہ کوئی سزا ہے اور نہ کوئی لعن تان اور ملامت ہے، نہ کوئی تمہیں جملے زبان سے مار کر تانے دے کر اذیت دوں گا، اور نہ کوئی جسمانی اذیت دوں گا، جسمانی کوئی تکلیف دوں گا۔ یہ گناہ، یہ تمہاری غلطی ختم، بلکہ ختم بھی کیا، حق تو مخلوق کا تھا، حق تو میرا تھا۔ میں اللہ سے بھی کہتا ہوں یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ سے بھی میری یہ استدعا ہے، دعا ہے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے، وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ایک ہی جملے میں قصہ ختم۔ وہ بھائی پھر بعد میں اسی بھائی کے سامنے سجدے میں گر گئے، چند ہی آیات کے، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، وہ جو دیکھا تھا نا خواب بچپن میں، 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ سجدہ کس طرح کا تھا، حرام تھا، حلال تھا، جھکے تھے یا پورا سجدہ کیا تھا، بہرحال جو بھی تھا اللہ نے قرآن میں اس کو سجدہ کہا ہے۔ ہماری اس امت محمدیہ کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ شریعت نے جائز قرار ہی نہیں دیا، اور عبادت کی نیت سے تو بالاتفاق وہ شرک ہے۔ بالاتفاق عبادت کی نیت سے تعظیم، وہ تعظیم جو اللہ کی ہوتی ہے، اس نیت سے کسی کے سامنے انسان جھک بھی جائے وہ بھی شرک ہے۔ یہ ایک بات ہے، ایک قضیہ، آپ کی فہرست آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ دوسری، ایک آدمی 40 سال اپنے علاقے میں رہتا ہے، بڑا اچھے طریقے سے رہتا ہے، سب کے کام آتا ہے، سچا، امانت دار، کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا، کبھی کوئی بدکاری کی ہو، کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو، کبھی شراب پی ہو، کبھی نہیں، کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، کبھی نہیں۔ بس اس آدمی نے ایک جملہ کہہ دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب دشمن ہو گئے۔ وہ ساری اچھائیاں، وہ ساری 40 سالہ رفاقت، 40 سالہ ساتھ، سب بھول گئے، ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ اس میں سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی کبھی ایسا وقت آیا کہ آپ پر کوئی بڑا کٹھن وقت آیا ہو؟ احد کے موقع کے بعد میں نے پوچھا کہ احد میں جو آپ کو تکلیف ہوئی، بڑی شدید تکلیف ہوئی، آپ کے دانتوں پر بھی زخم آئے، آپ کے سر کے اندر وہ جو خود آپ نے پہنی ہوئی تھی، جو جنگی ایک ٹوپی ہوتی ہے، اس کی کڑیاں آپ کے دماغ میں گھس گئیں، اور خون اس طریقے سے جاری تھا کہ ہر کوشش کی گئی، خون نہ رکا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ اپنے باپ کے ان زخموں میں ڈالی اور بھر دی، اس کے بعد جا کر وہ خون رکا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کبھی اپنی قوم سے ایسی تکلیف ملی اس سے زیادہ؟ فرمایا کہ لقد لقیت من قومی کہ ما لقیت، میری قوم نے جو مجھے تکلیف اس سے بڑھ کر ایک اور موقع پر دی تھی وہ مجھے کبھی نہیں ملی۔ اور ایک موقع پر آپ نے سیدہ عائشہ سے بھی فرمایا تھا، اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد واخاف فی اللہ وما یخاف احد، جو تکلیفیں اللہ کی راہ میں مجھے دی گئی ہیں کسی کو نہیں دی گئیں،
جس طریقے سے مجھے اللہ کی راہ میں ڈرایا گیا ہے کسی کو نہیں ڈرایا گیا، جو ڈر مجھے دیا گیا وہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہی ایک جملہ تھا نا، آپ کو آپ کے شہر سے نکلنا پڑا بڑی تکلیف کی حالت میں، آپ نکلتے ہوئے اپنے شہر کی طرف مخاطب ہوئے تھے کہ لولا ان قومی اخرجونی، اگر میری قوم کے لوگوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں اس جگہ کو چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، یہ جگہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے۔ 53 سال اس زمین پر رہے تھے، مکہ سے نکالا جا رہا ہے، جو تکلیفیں مجھے دی گئیں کسی کو نہیں دی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا ایک وقت تھا بیعت عقبہ ہوئی، وہاں پر الگ ایک مسئلہ ہوا، وہاں سے مکہ والوں کی تکلیفیں بڑھی، میں طائف کی طرف چلا گیا، طائف والوں نے بھی جو دھتکارا اور جو سلوک کیا، وہاں سے 2 تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، ایک نفسیاتی تکلیف اور ایک جسمانی تکلیف۔ انہوں نے تانے بھی دیے، انہوں نے پتھر بھی مارے، انہوں نے ذلیل و رسوا کر کے نکالا بھی ہے، حالانکہ میں مکہ والوں کو کہہ کر گیا تھا کہ میں اب جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا، وہ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ میں واپس پلتا، بڑا غمگین تھا، بڑا پریشان تھا، غم میں تھے۔ یعنی ایک انسان جس کو نفسیاتی اور جسمانی دونوں طریقے سے تشدد کیا گیا ہو، آپ کے پاس غموں کی فہرست ہے نا، آپ کے پاس آپ کے اوپر ہوئے ظلموں کی فہرست ہے، اس میں دیکھیے کوئی ظلم، کوئی ستم، کوئی آپ کے اوپر ڈھائے گئے مظالم میں کوئی ایسا ظلم ہے؟ فرمایا اس ظلم کی کشمکش میں جب ہم پر کوئی ہلکا سا ظلم کر دینا، میں کہتا ہوں دنیا کی ساری طاقت میرے پاس آ جائے اور میں اس آدمی کو بتاؤں کہ میں ہوں کون، میں اس کو بتاؤں، اس کی نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دوں، اس کے خاندان کو برباد کر دوں، اس کی پیروں تلے سے زمین کھینچ لوں، میں اس کو بتا کر رہا ہوں میں کون، میرے پاس طاقت تو آئے۔ اور وہ طاقت آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، فرمایا اللہ کے نبی، پہلے تو آپ نے دیکھا میرے اوپر بادلوں کا سایہ ہونا شروع ہو گیا، بادل نے مجھے ڈھانپ لیا، جبرائیل امین آئے اور فرمایا اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو سلام بھجوایا ہے، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی مہربانی اور رحمت ہو، گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے، یہ اللہ نے الگ سے ایک اور فرشتہ بھیجا ہے جو ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ اس فرشتے نے بھی اللہ کے نبی کو سلام کیا اور فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، حکم دیجئے، یہ طائف کی وادی پہاڑوں کے بیچ میں ہے، یہ پہاڑ یوں ملیں گے، یہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، ان کی زمین ان کے پیروں تلے ختم ہو جائے گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی، نام و نشان مٹ جائے گا، حکم دیجئے ایسا کر دیا جائے۔ کس کیفیت میں تھے؟ فرمایا وہ تکلیف، سیدہ عائشہ کو فرما رہے وہ تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی، ایسی اذیت مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی۔ اس اذیت اور اس تکلیف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اختیارات موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے لعل اللہ یخرج من اصلابہم من لا یشرک بہ شیئا، اللہ ہو سکتا ہے یہ تو بدبخت ہیں، یہ تو برباد ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں آگے چل کر کچھ لوگ ایسے نکلیں کہ جو ایک اللہ کی عبادت کریں، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور ہوا کہ محمد بن قاسم اسی قبیلہ ثقیف کا ہے جو طائف کے مقام پر رہتے تھے، جو آپ کی سندھ کی سرزمین کو فتح کر کے گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو گویا کہ دیکھ رہا ہوں، آپ ایک نبی کا تذکرہ کر رہے تھے، پچھلے انبیاء میں سے ایک نبی کا تذکرہ، جس قوم نے اپنے نبی کو مارا اور منہ پر مارا، اور اس نبی کا منہ خون سے لہو لہان تھا، خون بہہ رہا تھا چہرے سے، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہا تھا، خون ٹپک رہا ہے نبی کے چہرے سے، قوم مار رہی، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی ان کو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے کہ ذاتی کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کوئی کاروبار کا جھگڑا ہے، کوئی پڑوسیوں سے جھگڑا ہے، کوئی اور جھگڑا ہے، نہیں، اپنا ذاتی مفاد نہیں، یہ ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ نہیں کریں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کو قبول نہیں کریں گے تو یہ مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے۔ ان کی سعادت اس میں ہے کہ کلمہ پڑھیں۔ قوم نے مارا، منہ پہ مارا، خون بہہ رہا ہے، اور وہ نبی اللہ کے نبی سید عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ وہ نبی اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے رب اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو بخش دے، معاف کر دے، ان جاہلوں کو پتہ نہیں یہ کر کیا رہے ہے۔ کوئی ایسی کوئی ظلم اور زیادتی کی فہرست ہمارے ساتھ اگر ہوتا بھی ہے نا تو ہمارے اپنے مفادات کے لیے ہوتا ہے، دین کی خاطر تو ہم کیا سہیں گے، ہم اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں سہ سکتے۔
فہرست ہے. یہ بھی 2 باتیں ہوئی. تیسری بات، آپ کا گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں. گھر میں خواتین جو ہوتی ہیں انسان کی ایک غیرت اور عزت ہوتی ہے. کوئی اس خاتون کے متعلق کچھ بول دے، بیوی کے متعلق، بہن کے متعلق، بیٹی کے متعلق، جو غیرت مند ہوتا ہے برداشت نہیں کرتا. کوئی بھی الزام لگا دے تو برداشت نہیں ہوتا. ایسے ہی ہوا. ایک آدمی نے ایسے ہی کیا، ایک پاک باز عورت پہ الزام لگایا. لگانے والے الزام 3 لوگ تھے جنہوں نے صراحت کے ساتھ زبان سے کہا. 3 لوگ. عورت پاک باز تھی، ان کی پاک بازی بیان کر دی گئی. اب ان میں سے ایک آدمی جس نے الزام لگایا تھا وہ تھا کہ جو غریب بھی تھا، جو مسکین تھا، جو مہاجر تھا، اور خرچہ اس کا رہن سہن کا انتظام، کھانے پینے کے معاملات وہ آدمی چلاتا تھا جس کی بیٹی پر اس نے الزام لگایا ہے. جس کو کہنا نہیں چاہیے. صحابہ کی بات ہے. الفاظ، جذبات ان کے معاملے میں بڑے قابو میں ہونے چاہیے. ان کی اس غلطی کو اللہ نے حد قذف کے ذریعے سے معاف کر. 3 صحابی تھے، مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جحش اور حسان ابن ثابت. ان 3 نے صراحت کے ساتھ، واضح الفاظ کے ساتھ سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی تھی. باتیں تو ہر جگہ ہو رہی تھی. ان تینوں پر صحابی تھے. منافق ہی تینوں میں سے کوئی بھی نہیں. منافق تو تھا عبداللہ ابن ابی، اس کا ایک الگ کردار تھا. اس نے زبان سے صراحت نہیں کی تھی، اس نے لوگوں کو اکسایا تھا. اس نے محفل جا کے لوگوں کو یہ باتیں سکھائی تھیں. جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کسی محفل میں بیٹھ جائیں، جس گھر میں چلے جائیں، کچھ خواتین ہوتی ہیں ان کا موضوع سخن یہی ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں کی رپورٹ دینا. فلاں کی بیٹی کا یہ معاملہ ہے، فلاں کا بیٹا یہ کرتا ہے، وہ رات کو اتنے بجے آتا ہے، اس کے یہ کام ہیں، اس کی یہ حرکتیں ہیں. بس عبداللہ ابن ابی کا یہی کام تھا. 3 نے صراحت کے ساتھ، تینوں صحابی تھے، الزام لگایا. کوئی ثبوت نہیں تھا. حد قذف ان پر لگی 80 کوڑے، اور اس کے بعد یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. حسان ابن ثابت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والے تھے، لیکن بعد میں بڑے اچھے کردار کے ساتھ سیدہ عائشہ ان کے ساتھ پیش آتی تھی. کوئی ان سے دل میں میل کچیل نہیں رکھی تھی ان سے بھی. اب جو مصطح بن اساسہ تھے وہ تو سیدنا ابوبکر کے رشتہ دار بھی تھے، مہاجر بھی تھے. خرچہ پانی بھی ابوبکر سے لیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بات بھی یہ کر بیٹھے کہ ابوبکر کی بیٹی ام المؤمنین، اللہ کے نبی کی بیوی کا کردار ٹھیک نہیں ہے. 1 مہینہ مدینہ کا ماحول انتہائی عجیب تھا. یہ ایک الگ قضیہ ہے. کبھی زندگی ہو یا آپ نے سنا ہو یا سنے کبھی، یہ قضیہ ہوا کیا تھا، اس وقت مدینہ کی کیفیت کیا تھی، مدینہ کا ماحول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کی کیفیت اس 1 مہینے میں کیا تھی. بہرحال 1 مہینے کے بعد 10 آیتیں صراحت، اور اس کے بعد 8 آیتیں اسی قضیے کے مضمون کے ساتھ 18 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں 18ویں سپارے میں سورۃ النور میں، جن کا مدعا قضیہ پورے کے پورے یہ واقعہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. یہ عورت پاک باز عورت ہے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر ابو بکر عمر کو گالی دے تو اس کو کوڑے مارنے چاہیے، لیکن کوئی عورت سیدہ عائشہ پر تہمت لگائے تو اسے قتل کر دینا چاہیے. امام مالک سے کسی نے کہا سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگانے والے کو قتل اور ابو بکر عمر والے کو کوڑے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ابو بکر اور عمر کا جو مقام ہے وہ عائشہ کا نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ والا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان پر تہمت لگاتا ہے یہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. مصطح بن اساسہ نے یہی کام کیا. سیدنا ابوبکر نے جب قضیہ پتہ چل گیا جھوٹ ہے، سب کچھ ہے، انہوں نے فرمایا اس آدمی کو آج کے بعد 1 پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا، 1 روپیہ نہیں ملے گا اس کو. یعنی میرا کھا رہا ہے، میں دے رہا ہوں، اور پھر میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. بات انسانی تقاضوں کا مطابق درست. بدلہ نہیں لیا. کوئی پلٹ کر وار کیا ہو، کوئی پلٹ کر 4 باتیں سنائی ہو، ان کی تذلیل کی ہو، ان کو تانے دیے ہوں، محفل میں رسوا کیا ہو، خاندان میں قضیہ اٹھا کر ان کی ناک کٹوائی ہو، کچھ نہیں. بس کہا کہ جو نیکی میں کرتا تھا وہ اب نہیں کروں گا. بس اللہ نے فرمایا بات انسان ہونے کے اعتبار سے قبول ہے،
بات انسان ہونے کی حد تک قبول ہے، لیکن بات یہ کرنے والا صدیق ہے، اور صدیقیت کا مقام اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ اس قسم کے جملے صدیق ادا کرے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ۔ یہ لوگ جن کو اللہ نے مال و دولت اپنے فضل سے نوازا ہے، ان کو قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے کہ اپنے قریبی مسکین مہاجر رشتہ داروں کو اللہ کی راہ میں سے دیا ہوا مال نہیں دیں گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے بالفاظ سنے، روتے ہوئے کہا اللہ میں کیوں نہیں چاہتا کہ تم مجھے معاف کر دے۔ جس آدمی نے ان کی بیٹی پر تہمت لگائی تھی، جھوٹی تہمت، ان کی عزت پر کیچڑ اچھالی تھی، اسی آدمی کا نان نفقہ دوبارہ بحال کیا، اپنی قسم کا کفارہ دیا اور دے کے اس آدمی کے خرچے کو پورا بحال کیا۔ آپ میں سے کسی کے ساتھ کسی نے کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، یہ اس نوعیت کا ظلم پھر شاید ہو سکتا ہے کسی نے کر دیا ہو، ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بدلہ نہیں لیا تھا۔ صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ کہا تھا کہ جو میں دیتا ہوں وہ نہیں دوں گا، نہ کوئی تانا، نہ کوئی اور بات۔ تو تیسری چیز، اپنی فہرست کو آپ دیکھ لیجئے، اپنے معاملات کو دیکھ لیجئے، اور یہ یاد رکھیے کہ اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق کتنا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ یہ جوان ہے، بوڑھا ہے، یہ لوگ اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ہم سال ہا سال جئیں گے، ایک لمحہ لگے گا اور یہ ناطہ ٹوٹ جائے گا، کسی کو نہیں پتہ کہ کب اس کی یہ ڈور ختم ہو جائے، اس کا یہ تعلق ختم ہو جائے، کل بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے۔ اور کیا نہیں چاہتے کہ اللہ اعزاز کے ساتھ معاف کر دے؟ جیسا لوگوں کے ساتھ کرو گے ویسا بارگاہ الہی میں جواب ملے گا۔ اگر بات بات پر لوگوں کو پکڑتے ہو، بات بات کا حساب رکھتے ہو، بات بات کا تمہیں ساری چیز کا علم ہونا چاہیے، کوئی غلطی تم سے برداشت نہیں ہوتی، ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، کوئی تمہارے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی تمہارے سامنے بول نہیں سکتا، کوئی تمہارے سامنے جواب نہیں دے سکتا تمہاری بدتمیزی کا، تمہاری بد اخلاقی کا، تو انجام بڑا خطرناک ہے۔ پھر یہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ جو مشرکین مکہ تھے، ہم تو یہاں کچھ مشرکین کو سنا دیتے ہیں کہ وہ تم سے بہتر تھے، تمہارا شرک ان کے شرک سے بدتر ہے، تو وہ آدمی بھی سن لے کہ ان کا اخلاق تمہارے اخلاق سے بہتر ہے، ان کا کردار تمہارے کردار سے بہتر ہے، تم بدتر ہو مشرکین مکہ کے جاہلیت والے کردار سے بھی زیادہ۔ معاف کر دو گے، آج اٹھو، یہاں سے جاؤ، اس فہرست کو چیک کرو، کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی بدلہ کسی کے ساتھ کوئی کیا ہے، کسی سے کوئی بدلہ لینا ہے، کسی پہ اوپر کوئی ظلم ڈھانا ہے، کسی سے کوئی بدلے کی تمنا اور آرزو ہے، یہ ایک کام کر دو۔ یہ تین چیزیں میں نے سامنے رکھی ہیں، کسی نے مارا ہے، قتل کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے لہو لہان کیا ہے، کسی نے جائیداد پر قبضہ کیا ہے، کوئی بھائی بہن رشتہ دار، اللہ کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اللہ اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا، جس کے کھاتے فرشتوں کو نہیں بتائے گئے کہ یہ لکھو اس کے اجر میں، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لکھا یہی جاتا ہے کہ اس کا اجر اللہ نے دینا ہے۔ کیوں؟ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، بڑی ہمت کا کام ہے، بڑے پختہ ارادے کا کام ہے۔ اپنے اندر یہ جذبات، یہ احساسات پیدا کیجئے، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو درگزر کرنا سیکھیے۔ آپ کی اپنی ہے، یہ کسی اور پر احسان نہیں، آپ اپنے اوپر احسان کریں گے، یہ دنیا کی زندگی بھی آسان ہوگی، سکون اطمینان والی ہوگی، عافیت والی ہوگی، ٹھنڈا مزاج ہوگا، بدلے کی تڑپ اور تمنا نہیں ہوگی، اور آخرت اس سے زیادہ سنور کر ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی، فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق دے۔ اللہ اس دنیا کی زندگی میں بھی قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دے، ایمان پر خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے، لوگ
کافی زیادہ بیمار ہیں، لوگوں کی طرف سے درخواستیں بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، عافیت دے۔ جو اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر منتظمین حضرات کا، ہمارے آپ کے خطیب اور امام صاحب جناب اسد اللہ صاحب کا بھی، اور شیخ ارشد علی صاحب کا بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔